بتا دیا تھا کہ بعض مصنفین جو ہیں وہ خطبے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن سے مقصود کی طرف اشارہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو وہ عام مومنین کے متعلق خطاب کا لفظ استعمال کیا بکریم خطاب ہی، علماء کے متعلق فرمایا بمعانی کتابی ہی، اس کی تشریح تو ہو چکی تھی نا، بمقاصد کتابی ہی. اب عام علماء سے ترقی کر کے مجتہدین کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ. وَخَصَّ اس کا عطف کس پر ہے مجھے بتائیں؟ رفعاً اعلیٰ موصول ہے صلہ کا، وہ جو پیچھے صلہ الذی ہے اسی پر عطف ہے، اعلیٰ اور رفع. ہاں اعلیٰ کے اوپر عطف ہے. جی الحمدللہ. ہاں وہ ساتھ لگ جائے گا، پچھلی عبارت ساتھ لگ جائے گی. تو الحمدللہ الذی خص المستنبطین عبارت یوں بن جائے گی کہ حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے خاص کیا ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے خاص کیا ہے مجتہدین کو. مستنبطین استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز سے نکالنا. جو استخراج و استنباط تقریباً ہمان ہے. تقریباً ہمان ہے. یہ سمجھ میں آئی؟ ایک چیز دوسری چیز سے نکالنا، دوسری چیز سے اخذ کرنا. اچھا تو جس چیز سے دوسری چیز نکلی، جس سے اس کو اصل کہتے ہیں، جو نکلی اس کو فرع کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ جی. مستنبطین یعنی مجتہدین کیا کام کرتے ہیں؟ یہ بات اب ذرا استنباط کی بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں. مجتہدین کا وظیفہ اور ان کا شغل اور ان کا کام، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ غیر منصوص علیہ ایسا کوئی حکم، ایسی کوئی چیز جس چیز کا حکم شرعی نص میں وارد نہیں ہے. کوئی واقعہ ایسا آ گیا مجتہدین کے زمانے میں، کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوا جس کے لیے انہوں نے نصوص کو چھان مارا، قرآن کی آیات، حضور کی احادیث، صحابہ کے اقوال، اجماع تک گئے. کوئی چیز ان کو ایسی نہیں ملی جس سے اس چیز کا جو ان کو درپیش ہے اس کا حکم شرعی معلوم ہو جائے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کرتے ہیں کہ اچھا منصوص میں اس کا کوئی نظیر تو دیکھو. منصوصات میں صریح تو اس کا حکم نہیں ملا، لیکن اس کی کوئی نظیر، اس جیسا کوئی واقعہ ہوا ہو، اس جیسا کوئی حکم آیا ہو. اس جیسے کا کیا مطلب؟ اس جیسے کا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو وہ اصل بناتے ہیں وہ تو منصوص ہے نا، اس میں تو نص آئی، حکم شرعی نص میں وارد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کے اندر مستنبط جو ہے، مجتہد جو ہے، وہ اس کے اندر علت تلاش کرتے ہیں اس حکم کے لیے.
جو حکم شرعی منصوص پر لگا ہے، یہ کیوں لگا ہے یہاں یہ حکم؟ صحیح. تو کیوں کا جواب کیا ہے؟ علت. سمجھ میں آ گئی کہ اس حکم شرعی کے لیے علت تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ حکم نص میں ٹھیک ہے آیا ہے، اللہ نے فرمایا یا حضور نے فرما دیا، لیکن یہ کیوں ایسا فرما دیا؟ اس کی کیا علت ہے؟ لیکن علت سے مراد یاد رکھیں، علت سے مراد ایسی علت جس کے ساتھ حکم دائر ہو وجوداً عدماً دونوں. اگر وہ علت پائی جائے تو وہ حکم پایا جائے، علت نہ پائی جائے تو حکم ایسی علت وہ تلاش کرتے ہیں اس منصوص کے اندر. تو وہی علت اگر یہ جو واقعہ ان کو پیش آیا ہے وہی علت اگر یہاں موجود ہو جائے تو اس کو سیم وہی حکم موجود ہو، تو وہ حکم بھی موجود ہو. اور یہ کیا کیونکہ وہ علت کے ساتھ حکم دائر ہے نا وجوداً عدماً. جی جی وہ علت جدھر جائے گی حکم جائے گا، علت نہیں ہوگی حکم نہیں. ایسی علت مجتہد تلاش کرتا ہے منصوص کے اندر. تو جب منصوص کے اندر سے ایسی علت وہ نکال لیتے ہیں، اس نتیجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے. کیا میرے جو درپیش مسئلہ ہے اس میں یہ موجود ہے یا نہیں. ہاں اس جزیہ میں یہاں بھی یہ علت جو چیز مجھے سامنے آئی ہے اس میں بھی وہ علت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی تو حکم بھی نہیں پائی جاتی ہے. تو عین وہی منصوص والا حکم منتقل ہو کے ادھر بھی آ جائے گا، اس کو بھی شامل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اجتہاد اور استنباط. ایک یہاں سوال ہے حضور کہ مثلاً اگر حضور جسم کا اگر کسی چیز میں نص وارد نہیں ہے، اگر نص وارد ہے لیکن اس میں مثلاً تضاد ہے، جس طرح ایک حدیث رفع یدین کو ثابت کرتی ہے، ایک رفع یدین کو ثابت نہیں کرتی، اس کو بھی استنباط کریں گے کہ وہ یعنی وہ جو فقیہ حضور وہ کس کو اختیار کرتا ہے؟ وہ طریقہ کار جو ہے وہ مفتی کورس میں ذکر ہو چکا ہے کہ وہ دلائل میں تعارض آ جائے تو پہلے معاملہ ہوتا ہے توفیق کا. توفیق کا جی. پہلے مجتہد جو ہے دلائل اگر ان کو مل جائیں، اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز ان کو مل جائے، حکم مل جائے، لیکن دو حدیثیں متعارض ہیں یا دو آیتیں متعارض ہیں، بظاہر ظاہری تعارض ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، جی جی جی. تو مجتہد ان میں توفیق دیتا ہے. دونوں میں توفیق سب سے پہلے کام. تطبیق کرتے ہیں. ہاں. اگر تطبیق نہیں ہو سکتی ہے، توفیق نہیں ہو سکتی دونوں کے درمیان میں، تو پھر وہ تاریخ پر جاتا ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہے، کون سی بعد. جی. جو پہلے نازل ہے وہ منسوخ، جو بعد میں آئی ہے وہ ناسخ. پھر ناسخ پر حکم ہوگا، منسوخ ختم. سمجھ میں آ گئی؟ جی. اگر تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ جاتے ہیں ترجیح پر کہ اب دیکھیں کہ کوئی دوسری آیت یا حدیث یا کوئی قرین ہے خارجیہ، کوئی ایسا ہے جو ان میں سے ایک کو ترجیح دیتا ہے. تو اگر وجہ ترجیح اس کو مل جائے تو ایک کو راجح قرار دے کر دوسرے کو مرجوح قرار دے کر مرجوح ختم، راجح پر عمل ہو جاتا ہے. صحیح. اگر وہ بھی نہ ملے تو تضاد آ گیا ہے. اب اذا تعارض تساقطا، ایسا تعارض اگر آ جائے جس میں تطبیق بھی ممکن نہیں، ناسخ منسوخ بھی نہیں، اور وہ دوسرا ترجیح بھی نہیں دے سکتے ہیں، ایسے متعارض ہیں دو دلیلیں، تو اس کی صورت پھر یہی ہے کہ اذا تعارض وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہیں. تو دونوں جب ساقط ہو جائیں گی اب نچلی دلیل کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. قرآن کی آیتیں اگر دونوں متعارض اس طرح آپ کو نظر آ گئی ہیں اور آپ نے چھوڑ دی ہیں، اس کے اوپر عمل چھوڑ دیا ہے، تو حدیث کی طرف آنا پڑے گا کہ اب حدیث میں کیا حکم ہے.
اس پر فیصلہ دینا پڑے گا۔ حدیثیں اگر دو ایسی متعارض آپ کو نظر آ گئی ہیں تو صحابہ کے اقوال کی طرف آنا پڑے گا، اس کا وہ الگ ایک طریقہ تو وہ جو طریقہ استنباط میں یعنی یہ جو بھی استنباط میں آتا ہے، لیکن وہ دلائل متعارضہ کے لیے یہ تو اس کے لیے یہ تو میں استنباط سمجھا رہا تھا کہ حکم اگر بالکل نہیں مل رہا آپ کو، نس میں نہیں، ہاں نص میں آپ کو کوئی حکم نہیں مل رہا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ پھر آپ کو ایک جزیہ ایسا سامنے آ گیا جس میں کوئی حکم شرعی آپ کو صراحتاً نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مجتہدین جو ہے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ علت منصوص میں علت تلاش کر کے وہ علت اگر ادھر پائی گئی تو اس کے حکم کو بھی متعدی کر دیتے ہیں، ادھر لے آتے ہیں۔ وہاں بھی حکم ثابت ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کام بڑا مشکل ہے، اور یہ پورے قرآن و حدیث، ناسخ و منسوخ، راجح و مرجوح، اور جناب تعارض ادلہ، اسی طرح احادیث، اسی طرح صحابہ کے اقوال، سب کے اوپر بیک وقت نظر ہو تو پھر یہ اور نہ یار کسی کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِتِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجتہدین کو خاص کر دیا بمزید الاصابت۔ دیکھیں یہاں پھر اضافت ہے موصوف کی صفت کی طرف، ثابت المزید وخص المستنبتین بالاصابۃ المزیدۃ، بالاصابۃ مزیدت مجتہدین کو خاص کر دیا اصابت زائدہ کے ساتھ۔ دیکھیں مجتہد جب مجتہد ہو سکتا ہے کہ اس کے ثواب اس کے خطا سے زیادہ ہو، اس کے ثواب اس کے خطا سے، اگر اس کے خطیات زیادہ ہیں تو وہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے شرط ہے مجتہد کے لیے ایک یہ بھی کہ اس کے ثواب جو ہیں وہ خطا سے زیادہ ہو، یعنی خطا بھی ہو سکتی ہے اس سے، ایسا نہیں وہ انسان ہے، جی جی لیکن ثواب زیادہ ہے، خطا کم ہے، خطائیں کم ہے، تو اس کو خاص کر دیا اصابت کی زیادت سے، کہ اس کی اصابت زیادہ ہے۔ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے بہت بڑا فضل ہے کہ انسان شریعت کا مسئلہ مستنبط کرے اور پھر اس میں خطائیں کم ہوں اور ثواب زیادہ ہو، بڑی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصابت بھی زیادہ کر دی، وہ ثوابی ہی، اور اس کو 2 اجر بھی دیتا ہے۔ جب مسئلہ صحیح نکالتا ہے 2 اجر، تو 2 اجر دیتا، خطا ہو جائے تو ایک، ہاں خطا بھی ہو جائے تو 1 اجر پھر بھی ہے، گناہ نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی مجتہد کی شان دیکھیں، ہم اور آپ کوئی خطا کریں پکڑ میں ہاں تو ہمارا مواخذہ ہے، پھر بالخصوص اللہ تعالیٰ پناہ دے اس وقت کے ہمارے علماء حضرات جن کے اوپر دین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہاں تو ہماری تو خطائیں زیادہ، ثواب کہیں اللہ والا، کوئی ایک آدھ مسئلہ ہم صحیح بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے تو ہماری تو گرفت ہے، بالخصوص جب ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری خطا ہو، یعنی ہم نے مطالعہ نہیں کیا، کتاب نہیں دیکھی، ایسے ہی ٹھوک مار دیا، مسئلہ بتا دیا، یقین بھی نہیں ہے اپنے حفظ کے اوپر، مسئلہ کہیں دیکھا تھا۔ ایک تو اعلیٰ حضرت جیسا آدمی ہو نا کہ ان کو اپنے حافظے پر یقین ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک کتاب نہیں تھی
تو ان کے ایک دوست کے پاس تھی کہیں دور دوسرے گاؤں میں، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کی حوالے کی ضرورت ہے۔ وہ بندے نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے حضرت کہیں جاتے نہیں تھے، کسی کے پاس جاتے نہیں تھے، تو بندے نے عرض کی کہ حضرت اگر آپ تشریف لائیں گے ہمارے پاس، رات بھی گزار لیں ہمارے پاس، اور کتاب بھی آپ کو دے دوں گا، دیکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا چلو کتاب کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گئے وہاں، کتاب دے دی، اتنی بڑی کتاب تھی، ساری رات پڑھ کے یاد ہاں ساری رات ایک نظر ماری، ساری رات ایک کتاب کو، پوری کتاب کے اوپر مرور کر لی۔ وہ حوالہ بھی تھا اس میں، اور باقی بھی باتیں تھیں۔ صبح ہوئی، چائے ناشتہ ہوا، اس کے بعد کتاب واپس کر دی۔ گھر والے نے کہا کہ حضرت یہ تو میں دے چکا ہوں آپ کو، کہ آپ لے جائیں، جب آپ اپنا حوالہ نقل کر لیں گے تو پھر مجھے دے جائیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اب ضرورت نہیں اس کی، اب مرنے کے بعد مجھے والی یاد ہے انہوں نے فرمایا۔ وہ ساری کتاب مجھے فرمایا مجھے یاد ہو گئی، اب اس کے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو ایسا حافظ ہونا ہو تو آج کل کے زمانے میں کہاں، مفقود ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے وہ ثوابی ہی، اس کے ثواب کے ساتھ بھی ان کی تخصیص کر دی ہے مجتہدین کی، کہ اس کے چونکہ ثواب زیادہ ہیں، یعنی صحیح زیادہ ہیں، غلط کم ہیں، خطائیں کم ہیں، تو اس کے اجر بھی اللہ تعالیٰ دو دیتا۔ یہ بھی خصوصیت ہے نا مجتہدین کی، اس کی اس لیے بھی خصوصیات میں ذکر کیا ہوا خاصہ۔ ہاں اچھا، اب یہ مجتہدین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد تو انہوں نے کر دی ہے، دیکھا آپ نے، جی یہاں تک اللہ کی حمد ہو رہی ہے، لیکن حمد اس طریقے سے کر دی ہے کہ کچھ اس فن کے لوگوں کا بھی ذکر ہوا اور اس فن میں اہم مباحث کا بھی ذکر ہوا۔ دیکھا آپ نے، اس فن کے لوگوں کا بھی ذکر ہوا، مستنبطین کا، علماء کا، اور عام مومنین کا، اور اس فن میں اہم بحث جو ہے وہ کتاب اللہ کی ہے، جی، تو خطاب کے ساتھ کتاب کا ذکر بھی ہوا۔ اس کا ذکر بھی ہوا کتاب اللہ کا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ کی حمد جب ہو گئی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ فی النعم ہے، جی اتنی نعمتیں ہیں، بالخصوص علم کی نعمت جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تو اب حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس بندے کے ہاتھ سے اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، نعمت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن کسی بندے کے ہاتھ سے دلوائی ہے نا اس نے، تو اس بندے کا شکریہ پہلے ادا کرو۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس بندے کے ہاتھ سے اس کو نعمت ملی، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، لم یشکر اللہ، وہ 1000 مرتبہ خدا کا شکریہ ادا کرتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شکریہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک نظام ہے نا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ واسطہ فی النعم ہے، جمیع نعمتیں جو ملتی ہیں حضور کی وساطت سے ملتی ہیں، حضور کی برکت سے ملتی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے فرمایا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو حضور کا شکریہ ان کی شان کے مطابق، اللہ کی حمد اللہ کی شان کے مطابق، حضور کا شکریہ حضور کی شان کے مطابق۔ تو حضور کے اوپر زیادہ سے زیادہ جس حکم کی تاکید ہے امت کے لیے، وہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ بہا عشرا۔ سمجھے؟ آپ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے
اس لیے فرماتے ہیں والصلاۃ علی النبی واصحابہ، والصلاۃ علی النبی، النبی میں الف لام عہدی خارجی ہے، معروف نبی، معین ہاں معین نبی، معین نبی کون ہے؟ سید الانبیاء ہے بھائی، جو کامل ہے فی الانبیاء، کامل فرد، ہاں تو انبیاء سب میں کامل النبوت کون ہے؟ آپ کا علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے النبی سے مراد حضور کی ذات مبارکات ہے، الف لام بتا رہا ہوں۔ جی آگے حضور کے بعد چونکہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ یاد رکھیں کہ حضور کی آل جو ہے وہ سب تو صحابہ نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں جو حضور کی آل حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھ چکے اور ایمان سے خاتمہ ہو، وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ صحیح صحابہ عام ہے، ہاں، اس لیے صحابہ کا جو لفظ ہے عام ہے، یہ اس اعتبار سے عام ہے، موجودہ زمانے کے آل جو حضور کے تھے، جنہوں نے حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ اصحابی ہی، ہاں چونکہ حضور کے بعد علم جیسی نعمت ہم تک پہنچی، ہمارے اساتذہ تک پہنچی، کن کے وساطت سے پہنچی؟ صحابہ کرام کی وساطت سے، اس لیے صحابہ ہمارے اساتذہ بھی ہیں، اور صحابہ کا ہم پر حق بھی ہے، اور صحابہ کی برکت سے یہ نعمت ملی بھی ہے ہمیں، کہ حضور سے انہوں نے سیکھی انہوں نے آگے تو آگے ہم تک پہنچاتے رہے، اس لیے صحابہ کا بھی شکریہ لازم ہے نا بھائی، بے شک اس لیے صلات کو طبعاً صحابہ پر بھی پڑھ دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ غیر نبی پر اصالتاً صلات بھیجنا جائز نہیں ہے، صلات بھیجنا ایک بات، وہ جو الف لام آپ نے عہد خارجی کا بنایا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ کل کی تقریب میں تھا کہ وہ اس سے مراد معین اور فرد کامل ہے، تو اسے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی جو انبیاء ہیں ان کی نبوتیں کامل اور معین ہیں؟ میں نے یہ کہا کامل الانبیاء، کامل الانبیاء ایک ہی ہوتا ہے، کامل النبوہ بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اپنی جگہ پر اپنے اپنے زمانے کے لیے سب کی نبوتیں ٹھیک اور کامل تھیں، لیکن ان سب کو ملا کر ان سب میں کامل کون ہے؟ کامل الانبیاء کون ہے؟ کامل الانبیاء کا اطلاق حضور کے علاوہ کسی پر نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آ گئی؟ جی جی تو صلات یہ حضور کے صحابہ پر بھی صلات بالطبع واو عاطفہ لگا کر آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو عاطفہ کا ما بعد جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، اور ما قبل کیا ہوتا ہے؟ متبوع، معطوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ متبوع، معطوف کیا ہوتا ہے؟ تابع۔ تو صحابہ کیا ہوئے؟ تابع، حضور کیا ہوئے؟ متبوع۔ تو حضور کو متبوع بنا کر صلات میں سب لوگوں کو تابع بنا دو جائز ہے، یعنی بالطبع صلات بھیجنا غیر نبی پر تابع نبی بنا کر جائز ہے۔ اگر حضور اس طرح کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کہنا درست ہوگا کیونکہ یہاں عطف جو ہے وہ ضمیر پر ہے، جبکہ عطف کے لیے تو وہ سمجھ نہیں آئی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا جائے، تو یہاں آل کا جو عطف ہے وہ ضمیر پر واقع ہوتا ہے، ہی پر، جبکہ فقہ میں یہ پڑھا تھا کافیہ میں کہ عطف کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر کا عطف جو ہے وہ اس میں ظاہر پر ہو، ضمیر پر نہ ہو،